شرح سود میں کمی سے اسٹاک مارکیٹ اوپر اور ڈالر نیچے. 1.5 سال بعد 100 انڈیکس میں 1500 پوائنٹس کا اضافہ. مارکیٹ میں طوفانی تیزی کے باعث ٹریڈنگ روکنا پڑی. اختتام پر 100 انڈیکس 32,831 پر بند ہوا. ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر مستحکم. انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے 31 پیسے سستا 163 روپے 57 پیسے پر آ گیا. سندھ میں اموات کورونا سے ہوئی یا وجہ کوئی اور؟ وفاقی حکومت کا اب سے اسپتال آنے والے تمام مشتبہ مریضوں کے ٹیسٹ کرانے کا اعلان. ظفر مرزا کہتے ہیں لیبارٹری ٹیسٹ کے بغیر قیاس آرائی غلط ہے. معاملے کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں. اموات کو کورونا سے جوڑنا قبل از وقت ہوگا. کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بڑا ریلیف. وفاقی کابینہ سے آرڈیننس منظور. سرمایہ کاری پر ذرائع آمدن نہیں پوچھا جائے گا. سیمنٹ اور اسٹیل کے علاوہ تمام مٹیریل پر ودہولڈنگ ٹیکس نہیں ہوگا. کم لاگت ہاؤسنگ منصوبوں پر 90% تک ٹیکس چھوٹ ہوگی. حتمی منظوری صدر مملکت دیں گے. ذخیرہ اندوزی روکنے کے لیے بھی آرڈیننس منظور. ناجائز منافع خوری کے خلاف سخت ایکشن ناگزیر قرار. وزیر اعظم کی پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں گفتگو. کہا اسمگلنگ ملکی معیشت کے لیے ناسور ہے. ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کے خلاف سخت ایکشن ناگزیر ہے. ترجمانوں کو حکومتی آرڈیننس پر بریف بھی کیا گیا. ملک بھر کی مساجد میں نماز جمعہ کے محدود اجتماعات. علماء کرام نے لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کیا. رمضان میں اجتماعی عبادات کا طریقہ کار طے کرنے کے لیے کل ایوان صدر میں اجلاس ہوگا. سعودی مفتی اعظم کا بھی رمضان میں تراویح اور نماز عید کے اجتماعات مساجد میں منعقد نہ کرنے کا اندیا. کہتے ہیں صورتحال یہی رہی تو لوگوں کو گھروں میں نماز ادا کرنے کا کہیں گے. پنجاب حکومت کا رمضان بچت بازار نہ لگانے کا اعلان. وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں چیف منسٹر رمضان پیکج کے تحت مستحق خاندانوں کو کیش ٹرانسفر کیا جائے گا. عثمان بزدار کا شیخوپورہ اور نارووال کا دورہ. مستحقین میں امداد تقسیم کی. پولیس کی 10,000 خالی اسامیوں پر بھی بھرتی کا اعلان. وزیر اعلیٰ سندھ کا صوبے میں 10,000 بستروں پر مشتمل آئسولیشن مراکز بنانے کا فیصلہ. کہتے ہیں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر تیاری مکمل کرنی ہوگی. کراچی کے متاثرہ علاقوں میں لاک ڈاؤن مزید سخت کرنے کا اعلان. کورونا وائرس نے دنیا بھر میں تباہی مچا دی. متاثرین کی تعداد 22 لاکھ سے تجاوز کر گئی. امریکہ میں متاثرین کی تعداد 6,80,000 سے اوپر. اموات بھی 35,000 سے زائد ہو گئیں. اب تک 58,000 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں. چینی شہر ووہان میں کورونا سے مزید کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں چین ہم قدم. چینی وزیر خارجہ کہتے ہیں کووڈ 19 کو شکست دینے کے لیے پاکستان کی حمایت جاری رکھیں گے. چین سے خصوصی طیارہ مزید سامان لے کر اسلام آباد پہنچ گیا. ماسک، ٹیسٹنگ کٹس، گلوز اور حفاظتی لباس شامل. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا چین کا شکریہ. لیگی رہنما خرم دستگیر کا ملک میں معاشی اور ہیلتھ ایمرجنسی لگانے کا مطالبہ. پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کی ایمرجنسی لگانے کی مخالفت. آج رانا مبشر کے ساتھ گفتگو میں کہا ایمرجنسی لگانے سے ملک میں افراتفری پھیل سکتی ہے. قمر زمان کائرہ بولے حکومت عوام کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے. ملک کی ڈگمگاتی معیشت کو آئی ایم ایف کا سہارا مل گیا. بورڈ نے 1,38,60,00,000 ڈالر قرض کی منظوری دے دی. آئی ایم ایف کے مطابق کورونا کے باعث معاشی صورتحال غیر یقینی کا شکار ہے. مالی سپورٹ سے زر مبادلہ ذخائر میں کمی پر قابو پانے میں مدد ملے گی. پریشان حال عوام کے لیے وفاقی حکومت کا رمضان ریلیف پیکج آ گیا. یوٹیلیٹی سٹورز میں 19 اشیاء پر 50 روپے تک کمی کر دی گئی. وفاقی وزیر حماد اظہر کہتے ہیں ملک میں اشیاء ضروریہ کی کوئی قلت نہیں. ذخیرہ اندوزی برداشت نہیں کی جائے گی. پاک افغان تورخم بارڈر کو عارضی طور پر کھول دیا گیا. افغانستان میں پھنسے مزید 195 پاکستانی واپس پہنچ گئے.
100 افراد گورنمنٹ ہائی اسکول لنڈی کوتل اور 95 افراد گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول منتقل. تمام افراد کا جلد کورونا ٹیسٹ کیا جائے گا. حکومت عمان نے 343 پاکستانی قیدی رہا کر دیے. رہائی پانے والے تمام پاکستانی خصوصی پرواز سے اسلام آباد پہنچ گئے. پاکستانی سفیر نے سلطان حیثم بن طارق کا خصوصی شکریہ ادا کیا. سندھ میں ہوم ڈیلیوری کے لیے کوریئر کمپنی اور رائڈرز کی فہرست جاری. کمپنیز ہوم ڈیلیوری کے لیے ایس او پیز پر عمل درآمد کی پابند اور کمپنیز کے عہدیدار ایس او پیز پر عمل درآمد کے ذمہ دار ہوں گے. کی شدید مذمت. عائشہ فاروقی کا انسانی حقوق کے اداروں سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ. اور ملک کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے. خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، پنجاب اور اپر سندھ کے کئی شہر بھیگ گئے. محکمہ موسمیات کی بارش کا سلسلہ 3 روز تک یوں ہی جاری رہنے کی پیش گوئی. پہلے آپ کو بتائیں کمشنر کراچی افتخار شلوانی نے لاک ڈاؤن کے دوران عائد پابندیوں پر عمل درآمد کے احکامات جاری کر دیے ہیں. ریسٹورنٹس کو ہوم ڈیلیوری کی اجازت دے دی گئی ہے جبکہ بیکریز اور صبح 8 سے شام 5 بجے تک کھلے رہیں گے. اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. تفصیلات جانیں گے آج نیوز کے نمائندے خاور حسین سے. جی خاور حسین، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل عمران، اب سے کچھ دیر پہلے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے کمشنر کراچی کی جانب سے اور افتخار شلوانی کی جانب سے. انہوں نے کچھ کاروبار وہ مشروط طریقے سے کھولنے کی اجازت دی ہے، جن میں بیکریز ہیں اور ریسٹورنٹ کو بھی انہوں نے مشروط اجازت دی ہے کہ وہ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک ہوم ڈیلیوری جو ہے اس پہ کام کر سکتے ہیں. تاہم کسی کو بھی ریسٹورنٹ کے اندر جو ہے وہ کھانا دینے کی اجازت نہیں ہوگی. گھروں میں سپلائی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو تندور ہیں انہیں بھی کھولنے کی اجازت دی ہے صبح 5 بجے سے شام 8 بجے سے شام 5 بجے تک. اور جو ان ریسٹورنٹ میں یا ان دکانوں میں کام کر رہے ہوں گے اس اسٹاف کا جو ہے وہ مکمل چیک اپ کیا جائے گا اور ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہوگا ہیلتھ کا اپنا. علاوہ انہیں اجازت نہیں ہوگی کہ وہ ریسٹورنٹ میں کام کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ کمشنر کراچی نے یہ بھی احکامات دیے ہیں کہ جو لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں انہوں نے پراپر ماسک پہنے ہوئے ہوں اور جن لوگوں نے ماسک نہ پہنے ہوں انہوں نے ہدایت کی ہے کہ ان کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے. کوئی بھی ایسا شخص جو ہے وہ گھر سے نہ نکلے جس کے پاس ماسک نہ ہو. تو ماسک کے استعمال پر بھی جو ہے وہ زور دیا. اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کسی بھی قسم کی شکایت ہو تو یا علامت ہو تو ان کو جو ہے وہ کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ریسٹورنٹ میں یہ بھی ہدایت کی ہے اپنے نوٹیفیکیشن میں مالکان کے لیے لازمی انہوں نے کیا ہے کہ جو ان کے کام کی جگہ ہے وہاں پر اسپرے کیا جائے اور جراثیم سے پاک رکھا جائے ان جگہوں کو. کمشنر کراچی نے ریسٹورنٹس کو ہوم ڈیلیوری کی اجازت دے دی جبکہ بیکریز اور تندور صبح 8 سے شام 5 بجے تک کھلے رکھے جائیں گے. ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے خاور حسین، آپ کا بہت شکریہ. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 1.5 سال بعد 100 انڈیکس میں 1500 پوائنٹس کا اضافہ ہوا. حصص کی مالیت میں 220 ارب روپے سے زائد کا اضافہ ہوا. مارکیٹ میں آج 333 کمپنیز کے 30 کروڑ 18 لاکھ شیئرز میں کاروبار کیا گیا. 100 انڈیکس 32,831 پوائنٹس پر بند ہوا جبکہ روپے نے ڈالر کو بھی پچھاڑ دیا. ڈالر 3 روپے 31 پیسے کمی کے بعد 163 روپے 57 پیسے پر آ گیا. شرح سود میں کمی کے ثمرات، ڈالر نیچے اور اسٹاک اوپر آ گیا. سرمایہ کاروں نے ڈالرز بیچ دیے اور اسٹاک مارکیٹ کے شیئرز خریدے. 30 کروڑ 18 لاکھ شیئرز میں کاروبار ہوا. اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی آ گئی. کاروبار کا آغاز ہوا تو 5% اضافہ ہوا. پہلی بار تیزی میں اپر لاک لگ گئے. 1 گھنٹے بعد مارکیٹ دوبارہ کھلی تو 100 انڈیکس نے نفسیاتی حد پار کی. 1900 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ ہوا اور 33,000 کی حد بحال ہو گئی. سیشن کے اختتام پر 100 انڈیکس 1502 پوائنٹس اضافے سے 32,832 پر بند ہوا.
ڈالرز کے بجائے اسٹاک میں انویسٹمنٹ ہوئی تو ڈالرز کا گراف بھی نیچے کی طرف آ گیا. ڈالر کی قیمت میں 3 روپے 31 پیسے کمی ہوئی. انٹر بینک میں ڈالر 163 روپے 57 پیسے پر آ گیا. اہم خبر شامل کریں گے. اسٹیٹ بینک نے بینکوں کے لیے اسپیشل کیش ریزرو ریکوائرمنٹ کی شرح میں کمی کر دی. اسپیشل کیش ریزرو ریکوائرمنٹ کی شرح 15 سے کم کر کے 10% کر دی گئی ہے. اسٹیٹ بینک کے مطابق 5% کمی سے بینکوں کو 30 کروڑ ڈالرز تک کا اضافی سرمایہ دستیاب ہوگا. مزید اپڈیٹس ہم لیں گے صفدر عباس سے. جی صفدر عباس بتائیے گا، کیش ریزرو ریکوائرمنٹ میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے سینٹرل بینک کی جانب سے. جی بالکل عمران، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے متعدد اقدامات سامنے آ رہے ہیں. کل بھی اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے انٹرسٹ ریٹ میں جو ہے وہ 2% کی کمی کی تھی. آج بھی اسٹیٹ بینک کی جانب سے بینکوں کے لیے جو SCRR کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر کمی کی گئی. اسپیشل کیش ریزرو ریکوائرمنٹ جو ہے وہ 15% تھی، اس کو کم کر کے 10% کر دیا گیا. یعنی کہ جو فارن کرنسی ڈپازٹ ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ 5% جو ہے وہ ریزرو اسٹیٹ بینک کے پاس جمع کرانا ہوگا بینکوں کو، جس سے یقیناً ڈالر جو ہے وہ مارکیٹ میں زیادہ آ سکے گا. انٹر بینک میں ڈالر زیادہ بڑھ جائے گا، جس کے بعد ہم دیکھ سکیں گے، توقع کی جا رہی ہے کہ مارکیٹ میں جو ہے وہ ڈالر کے انفلوز بڑھنے کے بعد انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں مزید کمی ہو سکے گی. اس کے علاوہ کل بھی اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ جو ایکسچینج کمپنیز ہیں ان کے لیے مارجن کی شرح میں جو ہے وہ کمی کی تھی، جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج پھر ایک بڑا فیصلہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے سامنے ہے، جس کا مقصد مارکیٹ میں بینکوں کی کے لیے جو ہے وہ ڈالر کی فراہمی میں اضافہ کرنا ہے. سینٹرل بینک نے بینکوں کے لیے اسپیشل کیش ریزرو ریکوائرمنٹ کی شرح میں کمی کر دی. ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے صفدر عباس، آپ کا بہت شکریہ. ملک بھر میں کرونا وائرس تباہی پھیلا رہا ہے. کرونا وائرس نے کل 17 اور آج 11 افراد کو لقمہ اجل بنا دیا. 2 دن میں 28 ہلاکتیں سامنے آئیں، جبکہ کورونا کا شکار افراد کی تعداد 7,000 سے تجاوز کر گئی ہے. وائرس 2 دن میں 28 قیمتی زندگیاں نکل گیا. گزشتہ 24 گھنٹے میں 11 افراد لقمہ اجل بنے. ملک بھر میں کرونا کیسز کی تعداد 7,000 سے تجاوز کر گئی. پنجاب میں مصدقہ کیسز کی تعداد 3200 کا ہنسا پار کر گئی. سندھ میں کرونا کے مریض 2000 سے تجاوز کر گئے، جبکہ اموات کی تعداد 45 تک جا پہنچی. خیبر پختونخوا میں متاثرہ مریض 993 ہو گئے، جبکہ اموات کی تعداد 45 تک جا پہنچی ہے. پاکستان میں کرونا کے کیسز میں ہوش ربا اضافہ آئندہ دنوں میں خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے. سندھ سرکار کے لاک ڈاؤن میں سختی کے بیان صرف بیان ہی رہے، عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے. لوگ پابندی توڑ کر گھروں سے باہر نکلنے لگے. لگتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں. ایکسپرٹ ایڈوائزری بورڈ کہتا ہے کہ 2 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن اور کرو، لیکن لاک ڈاؤن اگر کرنا ہے تو پراپر کرو. اگلے 14 دن اور مزید لاک ڈاؤن ہوگا. ہم نے کہا ڈبل سواری اب نہیں الاؤ کر. اثرات صرف کاغذوں تک محدود. لاک ڈاؤن پر سختی کا حکم تو دیا، لیکن عمل درآمد کون کرائے گا؟ سرکار. گلیاں، بازار، محلے سب بھرے ہیں. لوگ بلا ضرورت باہر نکلے ہوئے ہیں. نتیجہ 60% کیسز مقامی سطح پر منتقل ہوئے. پاکستان میں کرونا وائرس کے حوالے سے بیماری کا جو پھیلاؤ ہے، اس میں 60% جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے وہ مقامی سطح پہ ہو رہی ہے. یعنی مقامی طور پہ اگر کوئی شخص اس وبا کا شکار ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں میں یہ پھیل رہی ہے. سیکیورٹی حکام سڑکوں پر کھڑے ہیں، لیکن بلا روک ٹوک سب کو جانے دے رہے ہیں. تاہم وزیر اعلیٰ سندھ انتہائی فکر مند ہے. یہ وقت انشاءاللہ تعالی گزر جائے گا اور پھر ہم باقی چیزیں بھی کر لیں گے. اس وقت یار معاف کر دو. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ صرف لوگوں کی زندگی کا سوچو. مراد علی شاہ صاحب، سندھ آپ کا ہے، پولیس بھی آپ کی ہے. مرمت کون کرائے گا؟ اگر بے احتیاطی کا عمل ایسے ہی چلتا رہا تو پھر کورونا وائرس سانحہ بن جائے گا. اہم خبر شامل کریں گے. نیشنل سیکیورٹی پرنٹنگ کمپنی کے 2 ملازمین میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی، جس کے بعد ادارے کو 3 روز کے لیے بند کر دیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں، نیشنل سیکیورٹی پرنٹنگ کمپنی کے 2 ملازمین میں کرونا وائرس کی تصدیق اور اس کے بعد ادارے کو 3 روز کے لیے بند کر دیا گیا ہے.
पेशावर में भी लॉकडाउन एक मजाक बन गया। शहरी और दुकानदार जहां हुकूमती अहकामात मानने को तैयार नहीं, तो वहीं हुकूमत और इंतजामिया भी अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने में नाकाम नजर आ रही है। कामरान अली रिपोर्ट करेंगे। पेशावर में जुज़वी लॉकडाउन मजाक बन गया। कई मकामात पर गैर जरूरी अशिया की दुकानें खुल गई, जबकि हुकूमती अहकामात के मुताबिक दुकानें खोलने वाले दुकानदार भी SOPs का ख्याल नहीं रख रहे। दूसरी जानिब शहर भर में हजारों रक्शे सड़कों पर आ गए। जहां हिफाजती तदाबीर का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो वही एक एक रक्शे में 3-3 सवारियां समाजी फासले की कमी पर सवालिया निशान बन गई। 15, 20, 25 दिन से हम खड़े हैं बाजार में, कोई चक्कर मकर नहीं है, कोई सवारी नहीं मिलता है। बस इसकी वजह से घर में बैठे हैं। अभी आज निकल गया कि भाई कुछ ना कुछ मजदूरी तो करेगा ना, बच्चे छोटे छोटे बच्चे। कोरोना के हवाले से हमें बेहद ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है और ये डेफिनेटली एक डेंजरस चीज़ है और हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए और सख्ती से इसको मना करना चाहिए। शहरियों का कहना है कि कोरोना के खात्मे को यकीनी बनाना है तो हुकूमत को लॉकडाउन में नरमी की बजाय सख्ती लानी होगी। कैमरामैन मलिक आदिल के साथ कामरान अली, आज न्यूज़ पेशावर। लेबॉर्ट्री टेस्ट किए बगैर किसी की मौत को कोरोना से नहीं जोड़ा जा सकता। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा की मीडिया ब्रीफिंग, कहा कि कराची के अस्पतालों में होने वाली अमवात कोरोना से हुई या नहीं, इसका बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। ताहम इन अमवात को कोरोना से जोड़ना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। लेबॉर्ट्री टेस्ट के बगैर इनकी तस्दीक नहीं की जा सकती। मुख्तलिफ कराची में हस्पतालों के अंदर एमरजेंसी वार्ड्स में अमवात रिपोर्ट हुई। ये कहा जा रहा है कि वो शायद कोरोना वायरस उनकी वजह है। हम बहुत बारीकी से इस चीज़ को देख रहे हैं। अगर लेबॉर्ट्री टेस्ट नहीं हुआ और हम यूं ही क्या आसराइयाँ करनी शुरू कर दें, तो ये गलत चीज़ है। मेरा और वज़ीर सेहत सिंध जो हैं उनका इसके ऊपर मुकम्मल इत्तफाक है। अगर कोई ऐसी डेथ्स हो रही हैं कि जिनको बयान करना ज़रूरी है, जिनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, तो उनके टेस्ट होने चाहिए। हमारा एक हिकमत अमली के ऊपर इत्तफाक हुआ है। ये जो अमवात हुई हैं इनके आइंदा से जहाँ भी मुमकिन हो टेस्ट किए जाएंगे और इस सिलसिले में